إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اپنے حلال مال سے، اپنے مال حلال سے اگر کچھ نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا اور کیسے بڑھے گا. اس کو مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرنے والے اگر نہیں بھی تو آپ جانتے تو ہیں نا کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے. زمین کو پہلے نرم کرتے ہیں، پھر اس میں دانہ پھینکتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسی انداز سے مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ہے ایک دانے کی. انبتت 7 سنابل. اس میں سے 70 کونپلیں، ایک دانے میں سے نیچے سے 70 شاخیں چھوٹی چھوٹی نکلیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر شاخ کے اوپر خوشہ ہوتا ہے جس میں دانے ہوتے ہیں. وہ گندم کا بھی ہوتا ہے، مکئی کا بھی ہے، سٹا بولتے ہیں اس کو، بھٹا بھی بولتے ہیں. تو یہ ہے خوشہ. ایک دانہ، اس میں سے 7 نالیاں، 7 کمپلیں، ہر کمپل کے اوپر ایک سٹا یا خوشہ. وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اور ہر سٹے میں یا ہر خوشے میں، ہر بھٹے میں 100 دانہ. زمین میں کسان نے ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 کونپلیں نکلیں، اس پر 7 خوشے لگے. 7 خوشوں میں سے ہر خوشے میں 100 دانہ. کتنے دانے ہو گئے؟ آپ تو کیلکولیشن جانتے ہیں نا، روز پیسے گنتے ہیں حلال. ریال گنتے ہوئے فٹ سے گن لیں گے کہ اگر 7 کو 100 میں ضرب دی جائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 700. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 ریال خرچ کرے گا. اب دانے کو آپ ریال میں لے لیں، ٹکا میں لے لیں بنگلہ دیش کا، روپیہ میں لے لیں پاکستان کا، ڈالر پاؤنڈ لے لیں یورپ کا، لیکن ایک خرچ کرے گا. اس میں سے اللہ رب العزت اسے 7 گنا کر کے پہلا، پھر 100 گنا کر کے 1 ریال خرچ کرنے پر اللہ اسے 700 ریال خرچ کرنے کا ثواب دے گا. 1 ریال پر 700 ریال. اللہ رب العزت ہمارا کتنا غفور، کتنا مہربان ہے. اور پھر بات کو 700 پر پہ چھوڑا نہیں کہ 700 ہو گیا کافی ہے ان کو. ہمیں تو الحمدللہ کافی ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا مہربان ہے. اللہ ہمارے لیے اتنا مہربان ہے، اتنا رحم دل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے پر اتنی رحم دل نہیں ہوتی
جتنا کہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے۔ بچے کو تکلیف ہو ماں گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ بچے کو تکلیف دے کر ماں لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں نا، ہم سب اس کے بندے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا بندہ بنائے۔ بندہ بننے میں تھوڑی محنت لگتی ہے، اب ظاہر ہے کہ کافر بھی تو بندے ہیں نا بظاہر، لیکن اصلی بندے وہ نہیں ہیں۔ ان کی شریعت کی نظر میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی عزت نہیں۔ العزت للہ ولرسولہ والمومنین، عزت اگر ہے دنیا میں تو اللہ رسول اور مومنوں کی ہے، کافروں کی کوئی عزت نہیں۔ وہ بندے ہیں، انسان ہیں کافی، لیکن بندے ہم ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ماں کے اپنے بیٹے پر مہربان ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور اللہ کی اس مہربانی کا آپ اس حدیث میں اندازہ کر لیں کہ آپ نے 1 ریال خرچ کیا، اللہ رب العزت نے اسے 700 گنا کا کہا۔ اب یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، آگے ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب 700 سے زیادہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت مسکین ہوں، مہربانی کرو میرا تعاون کرو، کرنا چاہیے یا نہیں؟ سب سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا دیں۔ ایک آدمی کو ان میں سے، آپ میں سے ایک آدمی کو اللہ نے توفیق کی، دل میں ڈالا کہ دیکھو اگر میں فوری طور پہ اٹھ کے اس کے لیے 500 کا نوٹ دیتا ہوں تو دوسرے لوگ کوئی 100 دے گا، کوئی 50 دے گا، لیکن سب دیں گے، اور اس کے دل میں صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ حاجی صاحب نے بڑا کمال کر دیا، 500 دے دیا۔ نہیں، حاجی صاحب کو کسی کی بات نہیں چاہیے، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میں ان کو آج 500 دوں گا، اس آدمی کو سارے کچھ نہ کچھ دیں گے، اس کا کام بن جائے گا۔ خلوص ہے یا نہیں؟ خالص لوجہ اللہ اس نے یہ عمل کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب اس بات کا تعلق ہے بندے کے دل سے۔ دل میں اگر یہ آ گیا کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اس بندے کا کام ہو جائے گا 700 سے بھی زیادہ، اور اگر اٹھنے والے نے چھلانگ لگائی، کہا یہ میرا 500، دل میں یہ ہے کہ آج ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے بھی پیسے کمائے ہیں، آج لوگوں کے زبان سے میں واہ واہ سننا چاہتا ہوں کہ کمال کر دیا جی، حاجی صاحب نے کمال کر دیا ہے، لوگ واہ واہ کریں گے۔ اگر دل میں یہ آ گیا تو 700 کیا اور 10 کیا اور 7 کیا، اس کو 1 ریال کے خرچ کرنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا، اس نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگ میری عزت کریں گے، مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے، اس نے ریاکاری کی۔ ریاکاری کا لفظ تو معروف ہے نا، دکھلاوا کیا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے اس نے کہا کہ دیتا ہوں تاکہ آج ان لوگوں میں میری عزت بن جائے۔ 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ریاکاری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ بات جو ڈرنے والی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں شرک خفی یا شرک اصغر آ جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ شرک خفی شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک یا مخفی شرک وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا اور فرمایا الریا،
शिरक खफी है रियाकारी, शिरक खफी है दिखलावा। आदमी ने अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों की रज़ा के लिए ये पैसा खर्च किया। अब शिरक गुनाह है या सवाब है, ये तो आप जानते हैं ना। शिरक गुनाह है, शिरक गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि बाकी कोई गुनाह उसके मुकाबले में नहीं आता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 चीज़ें, इज्तनिबू अस्सब अल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाली, मार देने वाली चीज़ों से बचो। 7 गुनाह वो हैं कि जो बंदे के अमाल को तबाह कर देते हैं। और जब सबसे पहले गुनाह का जिक्र किया तो फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह। 7 अलग अलग आगे हैं लेकिन सबसे पहले अश्शिरकु बिल्लाह। बुखारी मुस्लिम की हदीस। दूसरी हदीस में आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अला उनबिउकुम या उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबायर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं कि सबसे बड़े बड़े गुनाह क्या हैं। उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब से कुछ गुनाहों का जिक्र किया और उनमें भी सबसे पहले सबसे बड़ा गुनाह फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अब जिस आदमी ने रियाकारी की उसने अल्लाह के साथ लोगों को शरीक कर लिया ना। रज़ा चाहिए थी सिर्फ अल्लाह ताला की, लेकिन इसने दिखलावा किया, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा किया। अब ये रियाकारी है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। खर्चा भी किया और गुनाह भी कमाया, घाटे का सौदा है या नहीं है। इस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ख़ास तौर पर खर्च करने की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक ने हमें खर्च करने की तरगीब दी है। ये नहीं है कि कमाओ, जेब में डालो, जेब से निकालो, बैंक में डालो, बैंक से निकालो, अपने घर वालों को भेज दो। आपके माल में किसी और का भी हक है या नहीं। एक हक है जो फर्ज है बल्कि इस्लाम का रुकन है और वो हक है ज़कात। ये तो मालूम है ना, सबको मालूम है। कलमा शहादत पहला रुकन, अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक लंबी हदीस है, वो लंबी हदीस सारी बयान करने का यहाँ मौका नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके दो जानू जैसे अत्तहियात बैठते हैं ना, इस तरह अदब एहतराम के साथ बैठ गए, ऐसे अपने हाथ रख लिए और कहते हैं अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान बताइए क्या है। आपने ईमान के 6 अरकान गुना दिए। फिर कहते हैं सदक़ता, आपने सच कहा। अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान बता दिए और फिर कहता है सदक़ता। हदीस लंबी है, मैं ये इस्लाम के 5 अरकान बताना चाहता हूँ। उनमें से पहला रुकन क्या है? अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम का पहला रुकन ये है कि अल्लाह के एक होने की गवाही दो, रसूलुल्लाह के नबी होने की गवाही दो। तौहीद और रसालत पहला रुकन इस्लाम का। इस्लाम के 5 रुकन तो मालूम है ना, हर आदमी जानता है कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जैसा कि मारूफ है। और अगर बड़ा अहम टेलीफोन है तो ठीक है, बिजनेसमैन लोग हैं वो सुन लो, और नहीं तो फिर बंद करो ताकि दूसरों के लिए परेशानी ना हो। कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट किया है। क्यों? कोशिश किया करें कि जब दर्स शुरू हो जाए तो मोबाइल साइलेंट कर लिया करें। बारकल्लाह फीक। अब यहाँ जो हम बात जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम 1 रियाल खर्च करते हैं, अपनी बात को मुख्तसर करते हैं, तो ये अगर ज़कात है तो ये फरीज़ा है। और इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। पहला रुकन कलमा शहादत, दूसरा रुकन इक़ामत सला, नमाज कायम करना, तीसरा रुकन ज़कात देना, चौथा रुकन रोज़ा रखना और पांचवा रुकन कौन सा है? जोर से कहिए। आज सीख जाइए ये बात कि हमारे इस्लाम के 5 रुकन हैं और 5वां रुकन है हज। नमाज रोजाना 5 मरतबा, ठीक है। ज़कात साल में 1 मरतबा,
روزہ سال میں ایک مرتبہ لیکن ایک مہینہ، اور حج ساری عمر میں ایک مرتبہ۔ حج جو ہے وہ ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، بعد میں بار بار کرو ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے، جو زیادہ کرے گا وہ نیکی ہے، ثواب ہے، نفل ہے، لیکن ضائع نہیں جائے گا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں بار بار روزانہ، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے کتنا مانگا ہے؟ پہلے اگر 7.5 تولے تک آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے تک سونا نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ 52.5 تولے 52.5 52.5 تولے تک چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس روپے ٹکے نہیں ہیں تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ یہاں سعودیہ میں کوئی راؤنڈ اباؤٹ 2000 ریال کی ہے، پاکستانی روپے میں میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ کے قریب شاید ہو جائے گی۔ انڈیا میں شاید اس سے بھی کچھ کم ہے، کیونکہ پاکستان کا پیسہ چھوٹا ہے۔ پاکستان کا پیسہ تو میرا خیال ہے ٹکے سے بھی چھوٹا ہے۔ انڈیا کے 1 ریال کے 45، 22، پاکستان کے 70، اور بنگلہ دیش کے 32، یعنی الگ الگ کرنسی ہے نا۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار دولتوں سے نوازے۔ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے دولت دی اور 52.5 تولے سے کم چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں۔ 52.5 تولے چاندی کتنے کی بنتی ہے؟ کیلکولیشن آسان ہے، آپ کے پاس آپ کے موبائل میں کیلکولیٹر موجود ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور دیکھیں اللہ رب العزت، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ بہت مہربان ہے۔ ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ اس نے ہمیں پہلے دولت دی اور اس میں سے مانگا کتنا؟ یہ نہیں کہا کہ آدھا آدھا کر لو، آدھا اپنے پاس رکھ لو، آدھا فقیروں کو دے دو، نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1/3 دے دو، چلیے 33%، 33% دے دو فقیروں کو، نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت پہلے دیتا ہے اور اس کے بعد مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت مانگتا ہے، اللہ فقیر تو نہیں ہے نا۔ اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ ہمارے ہی رشتہ داروں کے لیے، ہمارے ہی بھائی بہنوں کے لیے مانگتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کو نہیں جاتی۔ قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، نہ قربانی کا خون جاتا ہے، اسے تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے۔ دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ پیسہ اللہ کو نہیں جاتا، ہماری پھوپھی کو، ہماری خالہ کو، ہمارے چچا کو، ہمارے ماموں کو، ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو، ہمارے دوستوں میں سے جو غریب مسکین ہے ان کو جائے گا۔ اللہ کو تو نہیں گیا نا، لیکن یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ ہم نے وہ اللہ کے لیے نکالا ہے۔ اللہ کا حصہ اس کے نیک بندوں، غریب بندوں میں تقسیم کر دیں گے۔ دیا ہمیں اللہ رب العزت نے پہلے 1 لاکھ، 1 لاکھ اللہ نے دیا، اور اس میں سے مانگا 2.5%، صرف 2.5%۔ 1 لاکھ کا 2.5% کتنا بنتا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ اور اگر 1000 ہو تو اس کا 2.5% کتنا بنے گا؟ 25 ریال۔ اور اگر 100 ہو تو 2.5% 2.5 ریال۔ 100 دے کے 2.5 مانگتا ہے، 1000 دے کے 25 ریال مانگتا ہے، لاکھ دے کے 2500 مانگتا ہے۔ کیا یہ کوئی بہت بڑی رقم مانگ لی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے 1 لاکھ، اب دیکھو کتنی بڑی اماؤنٹ ہے ماشاءاللہ، اور 2500 اس میں سے
फुकरा मसाकिन को दे दो, तुम्हारा 1 लाख पाक भी हो जाएगा, चोर डाकू से महफूज भी हो जाएगा, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत भी देगा, वो बढ़ेगा। बज़ाहिर देखने में लगता है कि वो पैसा कम हो रहा है, लेकिन असलन वो पैसा कम नहीं होता। आप अपने माल की बाकायदा ज़कात निकालते रहेंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह, आपके पैसे चोरी नहीं होंगे, कितनी बरकतें हासिल होंगी, सेहतमंद रहेंगे, काम करें, कमाएं, लेकिन ज़कात अल्लाह का हक है, उसको अदा कर दें। ये है एक जो फरीज़ा है, ये इस्लाम का 5वां रुकन है और फ़र्ज है। और एक है कि हमारे माल में हमने ज़कात निकाल दी और वो तकसीम कर दी। आज ज़कात निकालें, और सारे लोग अमूमन रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालते हैं, क्योंकि ये मुबारक महीना है, ज़कात निकालने का फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, और रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह बरकतें नाज़िल करता है वो भी हासिल हो जाएंगी। दो काम हो जाएंगे ना। अपने माल का हिसाब करें, अपने अकाउंट में आपके मुल्क में कितना पैसा है, यहाँ कितना पैसा है, घर में कितना सोना है, चांदी है, सारे का टोटल हिसाब करके कितना किसी से उधार लेना है, जो दिया हुआ है आना है, मिलने की तवक्को है, उस पर भी ज़कात है। और अगर कोई कहीं पैसा फंस गया, मर गया, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी ज़कात रोक दें। जब मिल जाएगा तो 1 साल की ज़कात फौरन निकाल दें, बस अब इंतज़ार ना हो। आपने अपने माल का हिसाब करके ज़कात निकाल दी, वो लोगों में चली गई, आपके पास ज़कात का पैसा नहीं है, और एक आदमी आपने देखा कि फ़कीर है, मोहताज है, मिस्कीन है, यतीम है, बेवा है, अब क्या करेंगे? उसको इनकार कर देंगे? उसको इनकार नहीं करेंगे। जो तौफीक अल्लाह देगा अपनी जेब से देंगे। ज़कात वाला पैसा तो अल्लाह का था, वो तो दे दिया। अब हमारे पास अल्लाह का दिया वो अभी बहुत है, बैंक में बैलेंस है, घर में पैसे हैं, जेब में पैसे हैं, गाड़ी में पैसे हैं। इस फ़कीर को, मोहताज को खाली हाथ ना भेजो, जो मुमकिन है उसे दो। अब ये है कि आपने 1 रियाल दिया तो आपको 700 गुना सवाब मिलेगा, 700 गुना से भी ज़्यादा मिलेगा। 10 रियाल दिए तो आप करो हिसाब कितना चला गया मामला। और ये नहीं कि अल्लाह ने हमारे माल में सिर्फ ज़कात ही फ़र्ज़ की है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे माल में हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, हमारे माल में अल्लाह ने जो महरूम हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनका भी हक़ रखा है, और साइल आके सवाल कर दे तो उसका भी हक़ रखा है। ज़कात भी निकालो, जब जब कोई सवाल करने वाले मिले उसको भी दो। अब ये जो सदका है, इसको कहते हैं सदका। ज़कात तो आपने निकाल दी, तकसीम कर दी। अब साल भर जब जब भी मौका मिलेगा, गरीब को, मस्कीन को, मोहताज को आप देंगे तो वो होगा सदका, और उसी को कहते हैं खैरात। सदका और खैरात का 1 रियाल खर्च करेंगे 700 गुना सवाब मिलेगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहेगा इससे भी ज़्यादा देगा। अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे, अल्लाह इससे भी ज़्यादा देगा। रियाकारी दिखलावा करेंगे, गुनाह होगा, सवाब की बजाय उल्टा गुनाह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाज रखा है, अपने माल का हिसाब ज़रूर करें। और अब मैं थोड़ी सी बात वो करूँ जो पिछले दर्स में हमने छोड़ दी थी। आपको याद है ना कि हम पहुँचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंशाअल्लाह क़यामत के दिन VIP बनाना है। VIP बात आई थी या नहीं? याद है ना? VIP यहाँ दुनिया में मैंने जिक्र किया था कि दुनिया में VIP जो है ना, वो होता है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन है VIP। वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन वज़ीर है, हाकिम है, कोई भी है, जहाज़ में बैठना है, बल्कि जहाज़ में बैठने से पहले जो वेटिंग हॉल होते हैं, वेटिंग हॉल में वो हमारे दरमियान बैठते हैं? नहीं बैठते। हम यहाँ बैठे हैं वेटिंग हॉल में, VIP वालों का वो है। यहाँ हमें बड़ी मुश्किल से ख़रीद के पानी पीना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है। उनके पास फ्री में चाय है, पानी है, कहवा है, खजूर है, केक है, सारा कुछ है। यह है VIP लाउंज, हमारा वेटिंग हॉल, उनका VIP लाउंज। और यहाँ से उठे, अब जहाज़ में दाखिल होना है। एक VIP तो वो हैं कि उनके जहाज़ ही अपने होते हैं, और एक VIP है कि वो
عام جہاز میں جاتے ہیں لیکن ان کے جانے کے لیے بیٹھنے کے لیے حتیٰ کہ جہاز تک جانے کا دروازہ الگ ہے. یہ ہے وی آئی پی گیٹ. وی آئی پی گیٹ. اللہ رب العزت نے روزے دار کو اپنا وی آئی پی بنایا ہے. جو روزے دار ہیں یہ اللہ کے وی آئی پی ہیں، بلکہ یہ ہیں وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنس. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وی آئی پی بنائے. وی آئی پی یہ کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد اور اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن مبارک میں جو بھی اللہ ڈالتا ہے وہ آپ بیان کر دیتے ہیں. اس میں اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک ہے قرآن کریم، یہ بھی وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. صحیح سند سے ثابت اگر حدیث ہو نا تو وہ بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے. جس نے سورۃ النجم پڑھی ہے شروع میں، اس نے پڑھا ہوگا سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا. دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسے میں وہی کرتا ہوں اور وہ وہی جو ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے. حدیث بھی وہی اور قرآن بھی وہی. اور حدیثوں میں ایک حدیث عام ہے اور ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت کا فرمان لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات میں. حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم یا الا الصیام. بندے کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے. یار بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں کہ وی آئی پی بننا ہے تو کیسے بننا ہے. ہم نے سارے عمل، تمام اعمال بنی آدم کے اس کے لیے ہیں الا الصیام یا الا الصوم، سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لِي کہ روزہ میرے لیے ہے. باقی اعمال کے بارے میں فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہیں ان کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب یا جزا میں دوں گا. انا اجزی بہی، میں ہی اس کا ثواب بھی دوں گا. اب روزہ باقی سارے عمل بندوں کے لیے ہیں اور روزہ اللہ کے لیے ہے، یہ بات کیسے ہوئی؟ ہم تو سارے عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اپنے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ فرق ہے کہ آپ دیکھیں نماز پڑھیں گے تو مسجد میں آپ کو 150 ہزار آدمی دیکھیں گے، جمعے میں 2 4 6 10 ہزار دیکھیں گے. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم از کم آپ اور آپ کا گھر والا جانتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کہاں دے رہے ہیں. جس گھر میں زکوٰۃ دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. کم از کم 2 گھروں کو پتہ چل گیا نا. نماز کا سینکڑوں لوگوں کو، زکوٰۃ کا 2 لوگوں کو، حج کی بات کریں گے تو لاکھوں کو، ملینز کو، عمرہ لاکھوں کو، ملینز کو. اب وہاں تو ظاہر ہے کہ 200 400 ہزار نہیں ہوتے، وہاں تو ملینز لوگ ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں کئی ملین، بلکہ حج اور رمضان المبارک کا سیزن تقریباً برابر ہو گیا ہے. جیسے حج کا اجتماع ہوتا ہے ویسے ہی رمضان المبارک میں مکہ بھرا ہوا ہوتا ہے حج میں سے. اللہ رب العزت سب کے حج قبول فرمائے، عمرے قبول فرمائے. ہمیں آپ سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں عمرہ کر لینا چاہیے اگر موقع ملے. کوئی خرچہ بھی نہیں، میرا خیال ہے آج کل عمرہ والے کیا لے رہے ہیں، 100 ریال ہے، 200 ریال ہے، شاید اتنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے. رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ہے. 200 میں حج ہو جائے تو کیا چاہیے. پھر آپ مدینہ منورہ چلے گئے، اپنے گھر سے مسجد نبوی میں رکے ہوئے ہیں، وہاں سے وضو کر کے مسجد قباء جائیں، 1 عمرے کا ثواب پھر مل جائے گا. اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، قدم قدم پہ ہمیں وہ ثواب دے رہا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ سارے عمل اپنے لیے کرتا ہے، روزہ میرے لیے۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کیسے ہے روزہ، میرے لیے کیسے؟ اب نماز پڑھی، سب نے دیکھا، عمرہ کیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دی، 2-4 گھروں کو پتہ چل گیا، اور روزے میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی بھی اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے نا۔ گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ روزہ رکھا، گھر والوں کو پتا ہے کہ صاحب بادل روزے سے ہیں۔ آفس میں گیا، لوگوں کے سامنے کچھ کھا پی نہیں رہا، لوگوں کو پتا ہے کہ صاحب بادل روزے سے ہیں۔ گاڑی میں پانی ہوتا ہے نا مومن، گاڑی میں سینڈوچ رکھا جا سکتا ہے، گاڑی میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ گاڑی آفس سے نکلا، گھر سے نکلا، سائیڈ میں گاڑی لگائی، اب گاڑی میں وہ اکیلا ہے، اب اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کھاؤ پیو، اب کس کا ڈر ہے؟ تمہارے گھر والے تمہیں نہیں دیکھ رہے، آفس والا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا کا کوئی بندہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، ڈرنے والی کیا بات ہے، کھاؤ۔ اور اندر سے جو دل میں بندے کا ایمان ہے نا، وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا ڈر ہے جس کا کھانے کے راستے میں گھر ہے۔ کھانے کے راستے میں گھر کہاں ہے اللہ رب العزت کا؟ قرآن کریم میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جہاں چھری مارتے ہیں نا اونٹ کو اور جانور ذبح ہوتا ہے، یہ ورید ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شارغ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کا گھر ہوا نا کھانے کے راستے میں۔ شیطان کو مومن آدمی جوتا مار کے بگا دیتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کس کا ڈر ہے، میرا رب تو میری شارغ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، دن ہو رات ہو، اندر ہوں باہر ہوں، اکیلا ہوں لوگوں میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نہیں پیتا نہ کھاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوئی یا نہیں؟ دنیا کی کوئی چیز اسے دیکھ نہیں رہی سوائے اللہ کے، اور نہیں کھا رہا تو صرف اللہ کے ڈر سے نہیں کھا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اور اس کی جزا اور اس کا ثواب بھی میں دوں گا۔ اور ثواب کیا دے گا؟ پہلی بات یہ کہ جب اللہ ہمیں جزا دے گا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں اجر و ثواب دے گا تو اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہم مقرر کر سکتے، وہ بے شمار خزانوں کا مالک ہے۔ اور دوسرا خاص طور پر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے آخر میں حدیث ذکر کرنا تھی نا، ان بخاری مسلم کے حدیث، ان للجنت ثمانیۃ ابواب، ان للجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان، جنت کے 8 دروازے، اللہ کی رحمت دیکھے، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7۔ اللہ چاہتا ہے کہ جہنم میں تھوڑے لوگ جائیں، زیادہ لوگ جنت میں جائیں، کیونکہ ایک دروازہ بھی زیادہ رکھا ہے۔ اور ان 8 دروازوں منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک باب، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس میں سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ وی آئی پی بنے یا نہیں آپ؟ اس دروازے میں سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، روزے دار وی آئی پی۔ روزے دار دنیا میں ایئرپورٹ پر نہیں، روزے دار جنت میں اللہ رب العزت کا وی آئی پی بنے گا۔ یہ ہے روزے دار کا وی آئی پی بننا، بلکہ دنیا میں وی آئی پی اور انشاءاللہ جنت میں وی آئی پی، ویری ویری امپارٹنٹ آپ ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ایک خاص بات جو میں نے شروع میں ذکر کی ہے، وہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سارے اپنے اپنے گھروں میں جو زیورات ہیں، ان کا جو کیش ہے بینکوں میں، گھر میں آپ کے پاس، ان سب کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ یہ ہمارا پلہ پاک ہو جائے۔ موقع بموقع رمضان میں خاص طور پر
زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کیا کرتے تھے کہ خزانوں کے ڈھیر آتے، اور دن کے وقت آئے مغرب سے پہلے پہلے سب تقسیم کر دیے، آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، کنیز کو کہا یہ ادھر دے کے آؤ، یہ ادھر دے کے آؤ، یہ ادھر دے کے آؤ، وہ نوکرانی سارے گھروں میں مال دے کے آ گئی۔ شام کو روزہ کھولنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹا لاؤ کچھ روزہ کھولنے کے لیے۔ تو نوکرانی کہتی ہے کہ اماں کچھ روزہ کھولنے کے لیے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس تو اب صرف کھجور ہے، کھجور سے روزہ کھولا، پانی پیا، الحمدللہ۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تھا تقسیم کر دیا۔ رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا، آپ اکٹھے بیٹھ کے، یہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مل کے پورا قرآن جو ہے مکمل کرتے۔ جن دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آتے، حدیث میں موجود ہے کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیزی سے صدقہ کرتے تھے کہ اتنی تیز ہوا بھی نہیں چلتی۔ کریح المرسلہ، ریح مرسلہ یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ آپ کرتے تھے۔ جو کچھ ملتا اللہ کی راہ میں دیے چلے جاتے۔ ہم سارا کچھ نہ دیں، ہم کہاں پہنچیں گے اس درجے کو، لیکن اتنا تو ہو کہ مسکین آ جائے اس کو دو۔ کہیں ہمارے علاقوں میں، گھروں میں، محلوں میں معلوم ہے کہ مساکین ہیں، جب مساکین کا پتہ چلے تو ان کی ضرورت حاجت کو پورا کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کر پائیں۔ اگر یہ سارا کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اعمال میں برکت ہوگی، بچوں میں اللہ رب العزت خیر رکھے گا، بیماریوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا روزہ اور ہر نیک عمل قبول فرمائے، اور خالصتاً لوجہ الکریم اللہ اپنی ذات کے لیے قبول فرمائے۔ ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔